تین فرائض بتلائے گئے تھے کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام جسم پر پانی بہانا، اس قدر پانی بہانا کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔ یہ ایک ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ کلی کرنا، ایک مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا، ایک مرتبہ تمام جسم پر پانی بہانا۔ پانی بہانا ضروری ہے، اس قدر بہائیں کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔ رگڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر خالی پانی بہانے سے جسم پورا نہیں بھیگتا، سوکھا رہنے کا جیسے جاڑے میں ہوتا ہے عام طور پر امکان ہے، تو رگڑنا بھی ضروری ہے۔ تو ایک ایک مرتبہ کرنا فرض ہے، 3 مرتبہ کرنا سنت ہے۔ اب آئیے تھوڑا اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کلی کرتے وقت کلی کیسی کرنی چاہیے؟ کلی غرغرے تک کرنی چاہیے۔ غرغرہ جو کہتے ہیں ہم غرارہ بولتے ہیں، کیا مختلف اصل اس کا لفظ کیا ہے؟ غرغرہ۔ غرغرے کے ساتھ کلی ہونی چاہیے، زبان کی جو جڑ ہے وہاں تک آپ کا پانی پہنچنا چاہیے، بشرطے کہ آپ روزے دار نہ ہو۔ اگر روزے دار ہیں تو تھوڑا اس معاملے میں احتیاط کرنا چاہیے، حلق تک پہنچانے کی کوشش کریں، لیکن تھوڑا احتیاط سے پانی اندر نہ جائے، کیونکہ اندر چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کلی کرتے وقت اگر دانتوں کے درمیان کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے جو پانی کو پہنچنے سے دانتوں تک یا جس مسوڑوں تک روکتی ہے، تو اس چیز کو دور کر دے، جیسے ہڈی ہے، گوشت ہے، یا کوئی بھی چیز اٹکی ہوئی ہے، جام کھا لیا، جام کا موسم میں بیج اٹک گئی، یا کوئی بھی چیز ایسی چیز اٹک گئی جو پانی کو پہنچنے سے روکتی ہے، تو اس کو کیا کر دیں؟ نکال دیں۔ نہیں، وہ دانتوں کے درمیان جو چیز جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کو نکالنا نقصان پہنچا دے، جیسے سیمنٹ ہے، جو ہے نا، چاندی ہے، تو پھر آپ کو اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی وضو کر سکتے ہیں۔ جہاں تک چوکڑے کی بات ہے، تو چوکڑا اگر چوکڑا پرماننٹ ہے، نکال نہیں سکتے، تو آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر چوکڑا پرماننٹ نہیں ہے، نکال سکتے ہیں، تو وہاں 2 صورتیں ہیں۔ بغیر نکالے کے پانی پہنچ سکتا ہے مسوڑوں تک، پورا نیچے تک، تو پھر جو ہے نا آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں، بغیر نکالے کے نہیں پہنچتا، تو چوکڑا نکال کر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو کلی کرنی چاہیے۔ یہ کلی کی وضاحت ہو گئی۔ ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی کہاں تک چڑھانا؟ یہ جو نرم حصہ دکھ رہا ہے باسا، یہ ہڈی تو یہاں سے شروع ہوئی، نیچے ایک نرم ہڈی نظر آ رہی ہے، وہاں تک باسے تک، وہاں تک جو ہڈی ہے وہاں تک ہے، وہاں تک ناک میں پانی آپ کو کیا کرنا ہے؟ چڑھانا ہے۔ روزے دار ہو تو تھوڑا احتیاط سے چڑھائے۔ تو ناک میں پانی، اور ناک میں پانی چڑھانے سے پہلے وہ جو کھپلیاں بن جاتی ہیں ناک میں، جس کو ہم دہقانی زبان میں چیپڑے بولتے ہیں، سمجھے؟ سمجھانے کے لیے یہ بات بولو، بلکہ لفظ بھی اتنا اچھا محسوس نہیں ہوتا، لیکن سمجھنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں۔ تو جو ہے نا، یہ کھپلیاں جو جمع ہو جاتی ہیں اس کو نکالیں، کیونکہ اس کے رہنے سے پانی نیچے جلد تک نہیں پہنچتا۔ پہلے اس کو نکال کر ناک میں پانی چڑھائیں۔ ناک میں پانی جو ہے نا چڑھائے 3 مرتبہ، یا باسے تک۔ روزے دار ہو تو تھوڑا احتیاط سے چڑھائے تاکہ پانی اندر چلے نہ جائے۔ جسم پر پانی بہانے کے معاملے میں یاد رکھیے، جسم پر تو پانی بہانا ہے، لیکن بہانے سے پہلے ہر وہ چیز جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہے وہ کیا کر دیں؟ پہلے جسم سے دور کر دیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر چربی لگی ہوئی ہے یہ، یا نہیں تو پینٹ لگا ہوا ہے یہ، بعض مقامات پر بعض ریاستوں میں بطور فیشن کے بٹو بھی لگاتے ہیں، بٹو وہ بھی نکال، بندیا جس کو کہتے ہیں وہ بھی نکال دیں۔ یہاں پر ہمارے پاس غیر مسلم لگاتے ہیں، یوپی میں وہ مذہب کا حصہ نہیں ہے بلکہ فیشن کا حصہ ہے، تو وہاں مسلمان بھی لگاتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو بہرحال یا جسم پر چربی ہے، یا پینٹ ہے، یا وہ بٹو ہے، یا جو ہے نا، یا ناخنوں میں جو ہے نا آٹا ہے، یا آپ آرٹیفیشل ناخن لگائے ہوئے ہیں، یا آرٹیفیشل پلکیں لگائے ہوئے ہیں، یا وگ لگائے ہوئے ہیں، تو یہ جسم پر جو چیزیں ایسی ہیں جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہیں، یا تنگ انگوٹھی ہے، یا تنگ چھلا ہے، یا جو ہے نا، یا تنگ جو ہے نا نت ہے، یا تنگ کیا ہے؟ بالیاں ہے، تو ایسی چیزیں جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکتی ہیں، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ یا تو ان کو بغیر نکالے کے اگر آپ پانی پہنچا سکتے ہیں، جیسے ناک کو چھلے اس کو حرکت دیے، چھلے کو حرکت دیے، یا پیر کے چھلے کو حرکت دے دیے، سمجھے، یا ناخنوں کو حرکت دے دیے، یا پلکوں کو تھوڑا حرکت دے دیے، یا آرٹیفیشل انگلی تھی یا پیر تھا یا کچھ بھی تھا اس کو حرکت دے دیے، نیچے تک پانی جسم تک حرکت دے کر پانی پہنچا سکتے ہیں، تو پھر آپ کو پانی پہنچانا فرض ہے۔ نہیں تو پھر جس چیز کو حرکت دے کر پانی نہیں پہنچا سکتے اس کو نکال کر وہ حصہ کیا کرنا ہے؟ آپ کو دھونا ہے۔ جسم پر جو آرٹیفیشل چیزیں یا جو پانی کو روکنے والی چیزیں ہیں جسم تک پہنچنے سے، وہ اگر حرکت دے کر یا کسی طریقے سے پانی کو جسم تک پہنچا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن حرکت دے کے نکالنا ضروری ہے، اس کے بغیر پانی نہیں پہنچا سکتے، تو آپ کو وہ دور کر کے پانی پہنچانا۔ جیسے چربی ہے، اس کو آپ نکالے تک پانی نہیں پہنچا سکتے۔ اسی طرح جو ہے نا، آپ کو یہ وگ ہے، وگ میں عام طور پر آپ وگ کو رکھتے ہوئے پانی نیچے تک نہیں پہنچا سکتے، نکالنا پڑتا، تو جو چیزیں نکال کر پہنچانا نکال کر پہنچائے،
یا جو بغیر نکالے کے پہنچا سکتے ہیں بغیر نکالے کے پہنچ سکتا ہے پانی تو پہنچائے۔ اور دوسری بات جو ہے نا، اگر جس ناک میں جو بعض وقت بالی نتھ ڈالتے ہیں، نتھ تو نہیں رہتی لیکن سوراخ رہ جاتا، کانوں میں بھی بالی ڈالتے ہیں لیکن بعض وقت بالی نہیں رہتی لیکن سوراخ رہ جاتا، تو اگر یہ سوراخ کھلے ہوئے ہیں تو اس کے اندر پانی داخل کرنا ہے۔ اگر سوراخ کھلے ہوئے نہیں ہیں تو پھر ظاہری حصے پر دھو دینا کافی ہے۔ تو یہ ہے جسم کو دھونے کے حوالے سے جو ہے نا یہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ تو 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر پانی جو ہے نا بہانا۔ اب جسم پر پٹی وغیرہ بنی ہوئی ہے تو میں نے پٹی کے حوالے سے وضو میں مسائل بیان کر دیے ہیں، پوری تفصیل اس کی۔ بہرحال اگر آپ پھر بھی بتاتا چلوں، جسم پر پٹی وغیرہ بینڈیڈ لگی ہوئی ہے، وہ ہے، یہ ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، نکالنا نقصان دہ ہے، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں وضو کے بیان میں، اور وہ ریکارڈ بھی جو ہے نا محفوظ ہے، آپ ضروریات دین کے حوالے سے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو ہے نا یہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو پٹی کے اوپر سے کیا کر لیں، آپ مسح کر لیں، بازو کا پورا حصہ دھو دے کر کیا کریں، پٹی کے اوپر سے کیا کر دیں، مسح کر دیں۔ اگر پٹی آپ کھول نہیں سکتے تو، اگر کھول سکتے ہیں تو پھر کھول کر کیا کرنا چاہیے، پورا حصہ دھونا چاہیے۔ اگر زخم دھو سکتے ہیں تو زخم دھوئیں، نہیں دھو سکتے تو پھر کیا ہے معلوم، پورا اطراف سے دھو کر زخم کا اتنا حصہ چھوڑ دیں، پھر پٹی بند کر اس پر کیا کریں، زخم کی جگہ مسح کر لیں۔ یہ تفصیلات اس کے پیچھے میں بیان کر چکا ہوں۔ تو یہ ہے وضو کے 3 فرائض، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور تمام جسم پر جو ہے نا پانی بہانا۔ اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی، ان کو رکھ کر آپ دیگر مسائل بھی حل کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی چیز جو ہے اس میں جو یہ ہے کہ جس مقدار میں پانی پہنچانا ہے، جہاں تک پانی پہنچانا ہے وہاں تک پانی پہنچانا، اور دوسری چیز جو قابل غور یہ ہے کہ کوئی چیز پانی کو پہنچانے سے رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو دور کر دیں، یا تو وہ نکال کر دور کریں یا حرکت دے کر دور کریں۔ یہ آسانی سے یاد رکھنے کے لیے آپ کو کافی ہے۔